میرے عزیزوں، فکر اعلیٰ حضرت ہم سے کیا کہتی ہے؟ اعلیٰ حضرت کے زمانے کو 100 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا بریلی کا امام اپنی ہر کتاب میں زندہ نظر آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فکر اعلیٰ حضرت ہم سے کیا کہتی ہے؟ اعلیٰ حضرت کے مناقب، اعلیٰ حضرت کی تحریرات ہم سے کس بات کا تقاضا کرتی ہیں؟ آؤ ذرا بریلی کے امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آؤ بریلی کے امام کی بارگاہ میں پہنچیں اور جا کر کے ذرا پڑھیں کہ میرے امام نے کیا ہمیں سکھایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور میرے امام کے پاس آ کر کے، نان پارا کا وہ شخص تھا، وہ کہنے لگا جناب میں نے سنا ہے آپ بڑی بہترین شاعری لکھتے ہیں، میں نان پارا سے آیا ہوں، آپ ذرا ہمارے نواب صاحب کے لیے بھی کچھ شاعری لکھیں۔ تو میرے امام نے کہا اچھا تم اپنے نواب کے لیے شاعری لکھوانے آئے ہو؟ امام نے فوراً قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، ارے وہی پھول خار سے دور ہیں، ایک شمع ہے کہ دعا نہیں۔ میرے امام نے حضور کے نام پہ قصیدے لکھ ڈالے۔ وہ کہنے لگا اے مولا، ہم نے تو آپ سے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ ہمارے بادشاہ کے لیے، ہمارے گورنر کے لیے، ہمارے بڑے کس کا شان میں کچھ قصیدہ لکھیں، آپ نے تو پتہ نہیں کس کے نام پہ قصیدہ لکھ ڈالا۔ تو میرے امام نے کہا رضا نے اپنا سودا کسی اور بازار میں کر دیا ہے۔ میرے امام کا جب بھی قلم اٹھا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اٹھا۔ میرے امام کا جب بھی قلم اٹھا تو اٹھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کے لیے اٹھا۔ تو میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا جو لوگ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو مذاق بناتے ہیں، سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی 25ویں کی نسبت کو اپنے لیے پیٹ بھرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور میں ان لوگوں کو علی اعلان یہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں 25ویں کی نسبت اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم 25 کی نسبت سے آئس کریموں کے ڈبے بٹوریں، نہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں 25 کی نسبت اس لیے دی ہے کہ ہم بریانی کے دیگے اتروائیں، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ہمیں 25ویں کی نسبت اس لیے دی ہے کہ ہم 25,000 بار درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے 25ویں کی نسبت ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم فتاوی رضویہ کو ذرا 25 بار تو کھول کر کے دیکھیں کہ میرے امام نے کیا لکھا ہے۔ آج کا مولوی آ کر کے جو ہے وہ تڑی لگاتا ہے کہ میں فتاوی رضویہ سے فتویٰ دیتا ہوں۔ میں بولتا ہوں تم یہ بتاؤ کہ وہ کون سے فتاوی رضویہ کی کون سی جلد کے کون سے پنے کی کون سی لائن میں ایسا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سید کو زمین پہ بٹھاؤ اور خود کرسی پہ بیٹھو؟ میرے امام نے کون سی لائن میں ایسا لکھا ہے کہ سید زمین پہ ہو اور خود تم کرسی پہ بیٹھو؟ میرے امام نے بتاؤ تو وہ کون سا قاعدہ ایجاد کیا ہے کہ کسی حافظ کو، کسی قاری کو، کسی عالم دین کو 50 لوگوں کے سامنے، 100 لوگوں کے سامنے اس کی عزت کا فالودہ کرو؟ میں کہتا ہوں ذرا ہماری نظر سے بھی تو ایک بار اعلیٰ حضرت کے فتوے کو کھول کر کے دیکھو تو بریلی کے امام نے کیا لکھا ہے۔ بریلی کے امام نے وہ جواہر اپنے اعلیٰ حضرت نے، میرے اعلیٰ حضرت نے، ہم سب کے اعلیٰ حضرت نے وہ جواہر کو فتاوی رضویہ کے اندر قید کیا ہے کہ اگر کوئی اس کے ایک پنے کو پڑھنا شروع کرے تو شاید وہ اس ایک پنے کے اندر جو اعلیٰ حضرت نے خزانوں کو قید کیا ہے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس ایک پنے کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو خزانوں کو قید کیا ہے نا، جو علم کے انبار کو اعلیٰ حضرت نے الفاظوں میں بند کیا ہے، وہ ان کو بھی جان بھی نہیں پائے گا۔ عزیزان علی وقار، وہ شخص آیا اور کہنے لگا آج ذرا لکھیں تو ہمارے بادشاہ کی شان میں۔ تو سنو، کسی مالدار کی مدح میں نہ میرے رضا نے نہ کبھی کچھ کہا، جو میرے رضا سے کہا گیا کہ قصیدہ لکھو نواب کا، تو سنو ایک قاسم بے نوا کہ میرے رضا نے وہ کیا کہا۔ آج تو لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے نام کو روٹی کمانے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میں نے اتنا علم پڑھ لیا ہے، میں نے 8 سال پڑھے، 9 سال پڑھے، 10 سال پڑھے، 20 سال پڑھے۔ میں کہتا ہوں ایسے علم پر تف ہے جو سید کی تعظیم نہ جانتا۔ اعلیٰ حضرت کا جب بھی قلم چلا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں چلا۔ میرے عزیزو، وہ شخص آ کے کہنے لگا کہ آپ قصیدہ لکھیں، تو میرے امام نے منع کر دیا کہ اب قصیدہ نہیں لکھتے۔ اس نے کہا کیوں نہیں لکھتے؟ تو سنو اے قاسم بے نوا کہ میرے رضا نے وہ کیا کہا، کرو مدح اہل دول رضا، وہ پڑھے اس بلا میں میری بلا۔ ارے میں تو گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ وہ نان پارا سے آیا تھا نا، نان پارا ایک شہر کا نام تھا، لیکن میرے امام نے اس کو پارا نہ کر دیا۔ میرے امام نے بتا دیا کہ جو لوگ امام کا نام لے کر کے روٹیاں وصولتے ہیں تو
تو امام نے بتا دیا کہ میرا دین پارہ نا نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کا قلم ہر کسی کے لیے بک جائے۔ ہم نے تو خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے تو خود کو گرا دیا ہے وہاں، خدا کی قسم گرنے والے جہاں سمجھتے ہیں۔